السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ موجودہ نگران وزیر اعظم بہت دبنگ آدمی ہے۔ حال ہی میں ان کی پریس کانفرنس دیکھنے کا موقع ملا جس میں انہوں نے کچھ اہم پوائنٹس اٹھائے۔ برین ڈرین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو کیا ہو گیا اگر لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہ کوئی دنیا سے فنا ہونے تو نہیں جا رہے۔ انڈیا کی مثال بھی دی کہ وہاں سے بھی لوگ گئے اور سرمایہ بن کر واپس آئے۔ نگران وزیر اعظم صاحب کی باتیں سن کر مجھے ایک تو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی یاد آ گئے۔ ان سے بھی جب ملک چھوڑنے والوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہا کہ وہ پھر ملک چھوڑ کیوں نہیں جاتے، کون روک رہا ہے، who is stopping them؟ اور ساتھ ہی مجھے فرانس کی وہ ملکہ بھی یاد آ گئی کہ جب اس نے بھوک سے لوگوں کو ہجرت کرتے دیکھا تو جواب دیا کہ یہ لوگ کیک کیوں نہیں کھا لیتے۔ تو لوگ شوق سے ہجرت نہیں کرتے، ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں اور کن حالات میں جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں لوگ ڈنکیاں لگا کر بھی گئے، وہ بھی مرنے نہیں گئے تھے، دنیا سے فنا ہونے نہیں گئے تھے، مگر فنا ہو گئے۔ اور جہاں آپ انڈیا کے برین ڈرین کی بات کر رہے ہیں وہاں انڈیا کی معیشت کی بات کر لیں اور اپنی معیشت بھی دیکھ لیں۔ انڈیا چاند پر پہنچ گیا اور ہم صرف چند چڑھانے کے لیے رہ گئے، کبھی معیشت اور کبھی سیاست میں۔ اس کے بعد نگران وزیر اعظم نے کرپشن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے 3.5 لاکھ روپے تنخواہ دے کر $1 بلین 2 بلین ڈالر کی ڈیل کے فیصلے کروائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ 2.5 لاکھ میں گزارا کرو، اور کہا کہ ہمارا نظام موقع دیتا ہے کرپشن کو انسینٹیوائز کرنے کا۔ سو وزیر اعظم صاحب نوکری چاہیے، وزیر اعظم کی ہو یا جج کی یا جرنیل کی یا بیوروکریٹ کی، تو اس کی تنخواہ تو مقرر ہوگی نا۔ سو اب ایک ملازم کو ڈیلز یا معاہدوں میں تو حصہ نہیں ملے گا، ظاہر سی بات ہے اس کو تنخواہ ہی ملے گا، چاہے وہ کروڑ کی ڈیل کرے، ارب کی ڈیل کرے یا اربوں کی ڈیل کرے۔ اور وزیر اعظم کو یہ مثال دینا تو یہ میرے عقل و فہم اور وجدان سے بالکل آگے کی بات تھی۔ بہرحال ورنہ پھر یعنی ان کے لیے تو یہی ہے کہ ورنہ وہ کاروبار کر لیں۔ آپ کو 2-2.5 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، یہاں لوگ 15 سے 30 ہزار میں گزارا کرنے پہ مجبور ہیں، وہ کہاں جائیں؟ وہ تو بیرون ملک بھی نہیں جا سکتے۔ ان کے بعد نگران وزیر اعظم انرجی اور ہاؤسنگ اسکیم پر آ گئے اور کہا کہ بغیر سستی توانائی کے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کیسے ہوگی؟ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جناب سستی انرجی کیسے بنے گی جب آئی بی پیز کے ساتھ ان کی مرضی کے معاہدے کیے جائیں گے اور پیسے کمائے جائیں گے اور پن بجلی جیسے سستے منصوبوں کو نہیں آگے بڑھایا جائے گا؟ جیسا کہ پرویز مشرف صاحب کہتے تھے کہ 1 سینٹ بڑھانے کے 1 ارب روپے کی 1 سینٹ بڑھانے کے 1 ارب روپے آفر کیے جاتے ہیں۔ تو مہنگی بجلی تو جان بوجھ کر پیدا کی جاتی ہے اس ملک میں۔ آپ کو اگر یہ ادراک ہو گیا تو بسم اللہ کریں، کھولیں انکوائریاں۔ کون ہے ملک میں مہنگی بجلی اور انرجی کے منصوبے لگوانے کا ذمہ دار؟ کس نے ڈیمز نہیں بننے دیے؟ کالا باغ ڈیم کون نہیں بننے دے رہا؟ تھرکول سے بجلی کیوں اتنی پیدا نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے، اور انڈیا نے اپنے حصے کا کوئلہ استعمال کر کے ختم بھی کر دیا؟ تو قصوروار کون؟ آپ کہتے ہیں ملک میں انڈسٹری تو نہیں لگنی، لیکن ہاؤسنگ سکیمز بن رہی ہیں، گھی بنانے والے اور ہر کام کرنے والے سب چھوڑ کر ہاؤسنگ سکیمز بنا یا گھر بنانے میں لگائے۔ تو حضور کون دیتا ہے ان ہاؤسنگ سکیمز کی اجازت؟ کیسے بن جاتے ہیں یہ بڑے بڑے منصوبے؟ کیسے کروڑوں کی فائلز بکتی ہیں؟ بے شمار ہاؤسنگ سکیمز تو منظور شدہ بھی نہیں ہوتی پھر بھی بن جاتی۔ تو یہ پتہ کروائیں، آپ وقت کے حکمران ہیں، پتہ کرائیں کہ آخر کیسے ایگریکلچر لینڈ میں رہائشی منصوبے بن رہے ہیں، کیسے یہ لوگ اتنے طاقتور بن چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ملک میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہیں ہوا اور نالج اکانومی اور سٹارٹ اپس نہیں۔ جب کوئی قابل بندہ اس ملک میں رہے گا ہی نہیں تو پھر نئے آئیڈیاز کیسے آئیں گے؟ ڈالر 300 سے زیادہ مہنگا ہو گیا، ایز آف ڈوئنگ بزنس کا کوئی حال نہیں، ملک کے بینک چھوٹے کاروباریوں کو قرضہ نہیں دیتے، تو پھر کیسے سٹارٹ اپس ہوں گے؟ جہاں اکانومی کا ہی بیڑا غرق ہو گیا وہاں نالج اکانومی کیسے ہوگی؟ آپ کو کاروباری لوگ بزنس ایٹیٹیوڈ یا مزاج سے بھی مسئلہ ہے اور وہ کارپوریٹ کلچر کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو کارپوریٹ کلچر ملک کو کیا دے رہا ہے؟ اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ اس کے بعد بجائے اس کے کہ بتائیں معیشت کیسے ٹھیک ہوگی، نگران وزیر اعظم صاحب ایک موٹیویشن اسپیکر بن گئے اور کہا یقین پیدا کریں، یقین کی روحانی کیفیت میں آئیں، یقین دلیل سے نہیں آتا، بلا 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 بلا، خود میں مثبت تبدیلی لائیں، سو اینڈ سو فورتھ، پتہ نہیں کیا کیا۔ مجھے لگا کہ کہیں کاکڑ صاحب بھی تبدیلی کا نعرہ نہ لگا دیں۔ حضور عوام اور کیا کرے، مہنگی بجلی کے بلوں کی صورت میں
لگان پہلے ادا کر رہے ہیں، مہنگا پیٹرول خرید کر حکومت کا خزانہ پہلے بھر رہے ہیں، مہنگا آٹا، مہنگی چینی، مہنگی دوائیاں خرید کر ملک کے کاروبار چلا رہے ہیں، اور یہ عوام کیا کرے؟ جن مسائل کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں یہ ہم روز کرتے ہیں. آپ ہمیں روحانی کیفیت میں جانے کے درس اور موٹیویشن تقریروں کے بجائے کوئی حل بتائیں، ورنہ قوم پہلے ہی تبدیلی کے نعرے لگانے والے اور سبز باغ دکھانے والے سیاستدانوں میں خود کفیل ہے.